اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ دنیا بھر میں اور ہندوستان میں جس قدر اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، عام انسانوں کو اسلام کی تعلیمات سے دور رکھنے کی اور اسلام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا ہی زیادہ لوگ اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو رہے ہیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، یعنی مسلمان بن رہے ہیں۔ اور جو تازہ خبر آئی ہے وہ امریکی ریاست کیلیفورنیا سے، جہاں ایک بہت بڑے پادری اور چرچ کے فادر نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح کل ہی ملت ٹائمز کے پاس ایک ویڈیو متحدہ عرب امارات سے آئی ہے، جہاں فلپائن کے ایک شہری نے دبئی کی ایک بڑی مسجد میں اسلام قبول کیا ہے اور معاملہ جمعہ کی نماز کے بعد ہوا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو پہلے پوری تفصیل بتاتے ہیں امریکی پادری کی کہ کون ہے، انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر لینے کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے، قرآن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کی ممبرشپ نہیں لیا ہے تو جوائن کے بٹن پر کلک کر کے لے لیجئے، صرف 89 روپے ممبرشپ فیس ہے۔ دوسری درخواست آپ سے ہے کہ ملت ٹائمز کو مالی طور پر مضبوط کیجئے۔ آپ کے اسکرین پر QR کوڈ ہے، اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ کا لنک بھی موجود ہے۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے۔ ہیلوریان ہیگی مشہور فادر ہیں، امریکہ سمیت پوری عیسائی دنیا میں ان کے لاکھوں فالوورز پائے جاتے ہیں اور ان کو اہمیت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ سال 2003 تک وہ روسی آرتھوڈوکس چرچ کے فادر رہے، پھر کیلیفورنیا میں ایسٹرن کیتھولک چرچ کے وہ فادر رہے اور یہاں بھی ان کے لاکھوں فالوورز پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا ہے۔ ہیلوریان ہیگی نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نیا نام رکھا ہے عبداللطیف، اور ان کا کہنا ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوئے تبھی سے وہ ایک خدا پر، ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے اور 20 سال پہلے ہی انہوں نے ایک طرح سے من بنا لیا تھا مسلمان بننے کا، اسلام قبول کرنے کا، لیکن اس کا انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا اور اب انہوں نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ ایک بلاگ بھی لکھ کر کے انہوں نے اپنے قبول اسلام کی وجہ بتائی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے ہیلوریان ہیگی کی کہ انہوں نے اپنے قبول اسلام کو کنورژن کا نام نہیں دیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کو ریورژن کا نام دیا اور کہا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر میں آنے جیسا لگ رہا ہے۔ یہاں کی زبان میں کہیے تو گھر واپسی جیسا لگ رہا ہے۔ گھر واپسی کا لفظ سن کر کے آپ کو لگے گا کہ ہندوستان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ سنگ کی اصطلاح ہے، RSS کا ایجنڈا ہے۔ امریکہ کے پادری کی زبان پر لفظ کہاں سے آ گیا؟ دراصل انہوں نے کہا کہ کنورژن نہیں، ریورژن ہے، یعنی اسلام میں ہم پہلے سے ہی تھے، غلط راستے پر بھٹک گئے اور دوبارہ گھر واپسی ہوئی ہے، یعنی اپنے گھر میں آنے جیسا ہے۔ اپنے اس نظریہ اور دعویٰ کو جسٹیفائی کرنے اور درست ٹھہرانے کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کی ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ آپ کے رب نے، پروردگار نے اولاد آدم کی پوری ذریت کو نکالا اور ان کی پوری ذریت سے گواہی لی اپنے پروردگار ہونے کی، تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم آپ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ اور پوری اولاد آدم سے، یعنی حضرت آدم کی تا قیامت آنے والی نسل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لے لیا کہ تم سب مجھے اپنا رب مانتے ہو، اور سبھی نے ان کو اپنا رب مان لیا۔ لہٰذا قیامت کے دن کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا یا کسی کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار، اپنا رب اور خدا تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس آیت کا حوالہ دیتے انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر، فطری طور پر دنیا کا ہر شخص مسلمان، یعنی اللہ کو ایک ماننے والا ہی ہوتا ہے، اور میں بھی شروع سے جب سے پیدا ہوا یہی مان رہا تھا۔ 20 سال پہلے میں پوری طرح اسلام سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن اپنے اسلام لانے کا اعتراف اور اقرار نہیں کر سکا تھا، اور اب میں نے اقرار کر لیا ہے۔ اور یہ خبر کئی جگہوں پر آئی ہے، انہوں نے اپنے بلاگ پوسٹ میں اس کا ذکر کیا ہے، امریکہ کے کئی اخبار نے اس خبر کو لکھا ہے، ہندوستان کی مشہور ویب سائٹ ہے امید.com، انہوں نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے۔ اپنے بلاگ میں مسلمان بننے کے بعد انہوں نے جس طرح خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کو یہاں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے، "And yet I feel such a peace, a joy, a relief. My pull towards Islam over 20 years has finally led me home. Now begins the work of entering deeper into the faith.
deeper learning, a love for the deen, a love for the ummah, a love for the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो ये उनके कीमती अल्फाज, इस तरह की कई सारी बातें की है। उन्होंने अपने ब्लॉग में यह भी लिखा कि जब से मैंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है, लगातार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मेरा फ़ोन हैक हो गया है, और सारे लोग मैसेजेस करके फ़ोन करके यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, इस्लाम की वो कौन सी तालीमात है जिसने आपको मुतासिर किया और आपने इस्लाम अपना लिया। और इनका यही कहना है कि मैं शुरू से ही समझिए तो मुसलमान था, अभी मैंने सिर्फ इस्लाम लाने का ऐलान किया है, और ये कन्वर्ज़न नहीं बल्कि रिवर्ज़न है, क्योंकि घर वापसी, क्योंकि इस्लाम में आने का मतलब है अपने घर में आना, और ये सही बात है। इसको ज़रा सा समझिए, मतलब क्या है कि पूरी दुनिया एक दीन हनीफ पर है और अल्लाह ताला ने इसी को बनाया है। जितने अंबिया कराम आए हैं, 1,24,000 अंबिया कराम, सारे नबियों ने इसी की तालीम दी कि एक अल्लाह को मानना है, उसके जो नबी है उसको मानना है, क़यामत का, जन्नत दोज़ख का, फरिश्तों का, इन सब के अक़ीदे पर यकीन रखना है। हाँ, शरीयतें सभी नबी की कुछ अलग अलग रही है, जैसे हज़रत आदम की शरीयत अलग थी, हज़रत नूह की शरीयत अलग थी, हज़रत मूसा ईसा की शरीयत अलग थी, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अलग है, जिसको हम शरीयत इस्लामिया कहते हैं। अब दुनिया में जितने तौहीद के मानने वाले हैं उन सब की जिम्मेदारी है, बल्कि उन सब के अक़ीदे का हिस्सा है कि उनसे पहले जितने प्रोफेट आए हैं उन सब को माना जाए। चुनांचे उम्मत मुहम्मदिया के अक़ीदे का यह हिस्सा है कि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी माने, लेकिन जो ईसाई है वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, और वहीं से नज़रिया बदल गया। उसके बाद ईसाइयों पर उसी वक्त कुफ्र का फतवा लग गया जब ईसाइयों ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से और दीन इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया, और यहीं से नज़रिए में तब्दील हो गया। उसके बाद आगे चल करके ईसाइयों ने एक खुदा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और कहा खुदा ज़ात वाहिद का नाम नहीं बल्कि 3 मिल करके एक खुदा होते हैं। उसमें उन्होंने अल्लाह ताला के साथ हज़रत ईसा को और हज़रत मरियम को भी शरीक कर लिया, और यहीं से उनके जो वहदानियत का नज़रिया था वो शिरक में तब्दील हो गया, और मुसलमानों का सबसे बड़ा इख्तलाफ इसी वजह से है। और इसी को आज इन्होंने वाज़ेह किया पादरी साहब ने कि इस्लाम ही का नज़रिया दुरुस्त है और शुरू से एक अल्लाह ही है और हमेशा वही रहेगा, खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मिल्लत टाइम्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।